الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، رات کا وقت تھا۔ میرے گھر میں ہونے والے ان تماشوں کو میں کافی دنوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں حیران تھا، مگر اب میں نے سوچ لیا تھا کہ جو راز مجھے دن رات تنگ کیے ہوئے ہے اس تک جا کر ہی رہوں گا۔ میری نظریں اپنی بیوی پر تھیں۔ ابھی تو وہ سکون سے سو رہی تھی، پر یہ اس کے جاگنے کا وقت تھا، اور جیسے ہی وہ جاگی میں سونے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ وہ اٹھی اس سمت ہو گئی جہاں روز جاتی تھی، اور وہاں کام کرنے لگی جو روز کرتی تھی۔ آخر اس عجیب و غریب کام کی وجہ کیا تھی؟ جو رات کو تھا وہ آگے بڑھی تو میں نے اس کا پیچھا کیا۔ اس رات مجھے یہ دیکھ کر افسوس ہوا، میں نے اس کا پیچھا آخر کیا ہی کیوں؟ کیونکہ وہ منظر جو میری آنکھوں کے سامنے آ چکا تھا، اسے دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام انور ہے، میری عمر 27 سال تھی، میں 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ میری صرف ایک بہن شادی شدہ تھی اور اپنے گھر کی تھی، باقی چار مجھ سے بھی عمر میں بڑی تھیں، چاروں سرکاری اسکول میں پڑھاتی تھیں۔ مجھے میری بہنوں نے ہی پالا تھا۔ اب ان کی شادی کی عمر بیت رہی تھی، پر وہ سب شادی نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ اگر ان کے لیے کبھی کوئی گھر میں رشتہ آتا بھی جاتا تو راستے میں اتنے کیڑے نکال دیتی کہ ان کا جواب ہی ختم ہو جاتا۔ ایک دو بار میں نے اپنی بڑی بہن سے اس بارے میں بات کی کہ کب تک وہاں گھر بیٹھی رہے گی، شادی تو کرنی پڑے گی، مگر وہ مجھے جھڑک دیتی اور میں چھوٹا ہونے کے ناطے چپ ہو جاتا تھا۔ ان کے چکر میں میری شادی کی عمر نکلی جا رہی تھی۔ مجھے ایک سلمیٰ نامی لڑکی بہت پسند تھی، اور یہ میرے آفس میں کام کرتی تھی۔ اس کا دنیا میں کوئی نہیں تھا، وہ اپنی خالہ کے ساتھ رہتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے، ہم ایک دوسرے سے اظہار محبت بھی کر چکے تھے۔ میں اسے اپنی بہنوں کے بارے میں سب کچھ ہی سچ بتانا چاہتا تھا، وہ کس طرح کی عورتیں ہیں، مگر میں نے صرف اتنا ہی بتایا کہ میری بہنوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ میرا سچائی بتا کر اسے کھونے سے ڈرتا تھا۔ میں نے کہا، سمجھو وہ میری بہنیں نہیں، مائیں ہیں، دل کی بہت اچھی ہیں، تم ان کی عزت کرو گی تو وہ بھی تمہاری کریں گی۔ سلمیٰ نے مجھے یقین دلایا کہ وہ ایسا ہی کرے گی، اب سب کی عزت کرے گی۔ بہنوں سے سلمیٰ کے بارے میں بات کرنا بھی ایک محاذ تھا۔ پہلے مجھے اطمینان دلانا تھا، میں شادی کرنے کے لیے مر رہا ہوں، پھر اس شادی میں فائدہ نقصان دیکھیں گے۔ مجھے مجبوری بھی تھا اور جلد ہی سلمیٰ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ مجھے ایک بات کا ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ حقیقت جاننے کے بعد انکار نہ کر دے، اس لیے میں نے سارا جہیز خود ہی بنایا۔ اپنی بہنوں سے جھوٹ بولا کہ یہ سلمیٰ نے بنایا ہوا ہے۔ لالچ اور جھوٹ کی بنیاد پر شادی ہو گئی اور سلمیٰ میرے گھر آ گئی، پر افسوس کہ ایک ہفتے ہی سکون سے گزرا تھا کہ گھر میں لڑائی جھگڑے ہونے لگے۔ میری بہنوں کو سلمیٰ کی ہر بات سے مسئلہ تھا۔ سلمیٰ بھی کوئی گری پڑی لڑکی نہیں تھی کہ ان کی باتیں سنتی رہتی، اور وہ بھی جو جائز نہیں تھی۔ میں اگر بیوی کی سائیڈ لیتا تو سب بہنیں مجھ پر برس پڑتیں، اور اگر بہنوں کی سائیڈ لیتا تو سلمیٰ ناراض ہو جاتی تھی، تو جیسے اس سب کے بیچ میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ بہرحال زندگی گزرنے لگی، میں اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا تھا اور میں اپنی بیوی کے ساتھ اچھا تھا، اور یہی بات میری بہنوں کو بھاتی نہیں تھی۔ پھر ایک دن جہیز والی کہانی بھی کھل گئی۔ اب میری بہنوں نے مجھ سے بھی لڑائی کی، بے عزتی کرنا شروع کر دی۔ وقت گزرنے لگا، سلمیٰ امید سے ہو گئی تھی، مجھے اولاد کی خوشی ملنے ہی والی تھی کہ پر یہ خوشی بھی ادھوری رہ گئی۔ میرا بچہ ماں کے پیٹ میں ہی مر گیا، میری اولاد اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر گئی۔ اب سلمیٰ کچھ بدل سی گئی تھی۔ میری بہنیں بھی اسے طعنے دیتی کہ یہ مانوس ہے، یہ بچہ چاہتی ہی نہیں، پر وہ انہیں جواب نہیں دیتی تھی۔ اب وہ مجھ سے بھی دور رہنے لگی تھی۔ پھر ہمارے گھر میں ایک عجیب تماشا نے جنم لیا۔ میں نے نوٹ کیا کہ سلمیٰ سارا دن پانی پیتی رہتی ہے، ایک عام انسان سے زیادہ، اور عجیب و غریب انسانی طریقوں سے وہ دن میں 15 سے 20 گلاس پانی پی جاتی تھی، اور ساری رات باتھ روم کے چکر لگاتی رہتی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا، بس یہی بتایا کہ دن میں پیاس زیادہ لگتی ہے، بس اسی لیے رات کو بہت واش روم جانا پڑتا ہے، اور مجھے اس لہجے سے یہ سب جھوٹ لگ رہا تھا۔ میں حیران تھا، میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ ایک دن گھر میں عجیب ویلا ہوا۔ میں آفس سے گھر آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر
ڈھنگ سا رہ گیا۔ دیکھا تو میری چاروں بہنیں بے ہوش تھیں اور کسی بھی طریقے سے ہوش میں نہیں آ رہی تھیں۔ میں نے ڈاکٹر کو بلایا، وہ بھی حیران تھے، میری بہنوں کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ ہم انہیں ہسپتال لے جانے کی تیاری میں تھے کہ انہیں ہوش آ گیا۔ ان کو یاد نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ سلمیٰ بھی 2-3 دن سے اپنی خالہ کے گھر گئی ہوئی تھی۔ میری بہنوں نے نہ کچھ کھایا تھا نہ کچھ پیا تھا، مگر بے ہوش ہو گئی تھیں۔ وجہ یہ تھی کہ کسی کو کچھ پتہ نہ چلا۔ میری سب سے چھوٹی بہن، وہ واحد بہن تھی جس کے سلمیٰ سے اچھی دوستی تھی اور میری بھی بہت عزت کرتی تھی۔ میں نے ایک دن دیکھا میری چھوٹی بہن نے گھر سے جاتے ہوئے سلمیٰ کی ہتھیلی میں کچھ تھمایا ہے۔ جانے وہ کیا چیز تھی؟ میرے پوچھنے پر سلمیٰ نے بتایا کہ ہم دونوں میں ادھار اور لین دین چلتا رہتا ہے، کبھی میں اس کے کچھ پیسے ادھار لے لیتی ہوں تو کبھی وہ میرے سے لے لیتی ہے۔ اس کے بعد وہ مجھے میرے پیسے واپس کر رہی تھی، جبکہ میں حیران تھا کہ میری بہن کو پیسوں کی ضرورت تھی تو وہ مجھ سے بھی تو کہہ سکتی تھی۔ یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ شاید کوئی ذاتی نوعیت کی چیز کے لیے پیسے مانگے ہوں۔ ہر بات تو مردوں سے کرنے والی نہیں ہوتی۔ مجھے سلمیٰ کا راز جاننا تھا، آخر وہ یہ سب کیوں کر رہی تھی۔ اس لیے میں نے ایک دن پلان بنایا کہ رات کا وقت تھا، میں اپنے گھر میں ہونے والے اس تماشے کو کافی دنوں سے دیکھ رہا تھا، حیران تھا، پر آج بھی سونے کی ایکٹنگ کرنے لگا اور وہ اٹھ کر باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ میں نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ میں نے دیکھا میری بیوی نے باتھ روم کی دیوار پر کیل پر ایک بڑا چارٹ لگایا ہے جس پر میری بہنوں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں اور ان پر کچھ رنگ لگے ہوئے تھے، کچھ ان کے نشانات بھی بنے ہوئے تھے۔ میری بہنوں کی ان تصویروں پر وہ کوئی منتر پڑھ کر پھونک رہی تھی اور ایک نہایت ہی خستہ لباس میں ملبوس تھی جس کو اس نے شاید کئی دنوں سے دھویا نہیں تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ کوئی ناپاک عمل کر رہی ہے، جو ناپاکی کی حالت اور باتھ روم جیسی جگہ پر کرنا کا مقصد تھا۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئیں، وہ بھی مجھے دیکھ کر رو پڑی۔ مجھے اس نے یہ امید نہیں تھی۔ اس کے دل میں میری بہنوں کے لیے اتنی نفرت ہے، انہیں اتنا سنگین نقصان پہنچا کے درد دے رہی تھی۔ الٹے قدموں وہاں سے چلا گیا۔ سب کچھ کرنے کے بعد میرے پاس آئی اور میرے قدموں میں بیٹھ گئی، روتے ہوئے اتنا ہی کہنے لگی کہ جیسا آپ سمجھ رہے ہو ویسا کچھ بھی نہیں، پر میں نے اس کی کوئی بات نہیں سننے کو تیار تھا۔ میری بہن بھی جاگ گئیں، گھر میں وویلا مچ گیا۔ میں نے غصے میں آ کر سلمیٰ کو گھر سے نکال دیا۔ سلمیٰ مجھے کال کرتی رہی، پھر میں نے اس کی کال کا جواب نہیں دیا۔ سلمیٰ کے جانے سے میری بہن بہت خوش تھی، وہ میرے لیے دوسری لڑکی دیکھنے لگی۔ اب مجھے کسی سے کوئی مسئلہ نہ تھا، مگر میرے دل میں ابھی بھی سلمیٰ کی محبت بسی ہوئی تھی۔ ایک دن میں آفس سے گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ میری چھوٹی بہن روتے ہوئے گھر سے نکل رہی ہے۔ میں نے اس تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ رکشے میں بیٹھ کر وہاں سے چلے گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ چھوٹی بہن روتی ہوئی کیوں گئی ہے تو کہنے لگی ایسے ہی بہنوں میں جھگڑا ہو گیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم پریشان مت ہو، وہ کچھ ہی دیر میں آ جائے گی۔ جب کہ میں نے اسے یوں جاتے ہوئے دیکھا جیسے کہ بڑی بات ہے۔ عجیب بات یہ تھی کہ میری چھوٹی بہن میری کال بھی نہیں سن رہی تھی۔ ایک رات میں سویا ہوا تھا، مجھے اچانک میرا بیڈ ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ میں سمجھ گیا کہ قدرت ناراض ہو گئی ہے، زلزلہ آیا ہے۔ میں فوراً اپنے کمرے سے باہر آیا، اپنی بہنوں کے کمرے کی طرف گیا۔ میں نے کمرے کے دروازے پر دستک دی، مگر وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ میری بہنیں جانے کہاں گئی تھیں۔ میں باہر گیا تو وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ میں نے انہیں آوازیں دیں لیکن تب تک زلزلہ رک گیا تھا۔ 15 منٹ کے بعد میری بہنیں سیڑھیوں سے نیچے آئیں اور بتایا کہ ہم چھت پر چلی گئی تھیں، جبکہ ایسے حالات میں تو یہ بہت بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا میری آواز آپ تک نہیں آئی؟ کہنے لگی ہمیں کوئی آواز نہیں آئی۔ خیر یہ بات بھی گزر گئی۔ کچھ ہی دنوں میں ایک اور بات ہوئی۔ میں نے نوٹ کیا کہ میں حیران رہ گیا، میری تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری ایک بہن بالکل میری بیوی کی طرح 15 سے 20 گلاس پانی پی رہی ہے، مگر پھر بھی ایک دن میں دوسری بہن کو بھی ایسا ہی کرتے دیکھا۔ سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں
समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैंने जैसे अपनी बीवी की जासूसी की वैसे ही अपनी बहनों की जासूसी करने लगा। एक रात मैंने अपनी बहनों के कमरे पर नज़र रखी कि वो किस वक्त बाथरूम जाती हैं। आधी रात को जब मैंने उन्हें बाथरूम जाते हुए देखा तो मैंने इनका पीछा किया। वो वही मनाजिर देखकर दंग रह गया। आखिर ये क्या हो रहा है? ये भी वही सूरत हाल थी। दीवार पर एक तस्वीर थी, सिर्फ सलमा की ही नहीं बल्कि इसके साथ मेरी भी थी। सलमा का मेरी बहनों पर जादू करना, इनका बुरा चाहना तो समझ में आता था, और मेरी बहन का सलमा से नफ़रत करना भी वजह थी। मेरी बहनों का मुझसे नफ़रत करना, मेरा बुरा चाहने की नीयत से काला जादू करना मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा सदमा था। मैं कुछ दिनों से बीमार रहने लगा। मेरी तबीयत बोझन सी हो रही थी। दिल करता था कि अपनी जान दे दूं। डॉक्टर के पास भी गया, पर इसका कहना था सब ठीक है। मैं छोटी बहन के घर गया, हकीकत जानना चाहता था। अब भी इस मामले में मेरी मदद कर सकती है। इसके घर गया, इसने सब बता दिया। अब वो मेरे सामने बैठी थी। मैंने इससे पूछा तो इसने हकीकत मेरे गोशे गुज़र करना शुरू कर दी। भाई बहनें तो पहले दिन से ही सलमा के ख़िलाफ़ थी, और इसने उन्हें ये पता चला कि भाभी के लिए जहेज़ खुद बनाया है। आपने इन पर झूठ बोला है, और पहले आप अपनी सारी कमाई बहनों को देते थे, अब अपनी बीवी को। भाभी बीमार रहने लगी थी। आपकी औलाद भी इसीलिए दुनिया से आने से पहले ही मर गई थी। सब बहनों ने मेरे सामने ये बात कबूल की। ये सब इनका ही किया धरा है। तब से सच पूछा तो मुझे अपनी बहनों से नफ़रत हो गई है। मैं तब से भाभी की तरफदार हो गई थी, और इनकी साइड लेती थी। मैं ही भाभी को एक पीर के पास लेकर गई। इसने कोई अमल किया। फिर बाबे ने कहा था कि अगर इस अमल से सारी बहनें बेहोश हो गईं तो समझ लेना कि कोई काला जादू और गंदा जादू तुम पर कर रही हैं। और इस दिन यही हुआ था। भाभी इस दिन अपनी खाला के घर नहीं, मेरे साथ थी। भाभी ने पीर बाबा की हिदायत पर इन के अमल को तोड़ने के लिए एक अमल शुरू किया था, क्योंकि भाभी फिर उम्मीद से थी, और उन्होंने ये बात आपको नहीं बताई थी कि कहीं आप फिर इन बहनों को बता ना दें और अपनी औलाद को खो ना दें। आपने भाभी के साथ बहुत बुरा किया। वो सारी आप भी अमल में मसरूफ़ थीं। वो भाभी को आप और आपके होने वाले औलाद को जान से मार देना चाहती थीं। वो जानती हैं कि आपके नाम है वो जानती हैं कि जायदाद आपके नाम है। आप आजकल अपनी बीवी के पास लौट सकते हैं, इसलिए वो आपको भी रास्ते से हटाना चाहती थी। उन्होंने बहुत रोका, मगर वो अब मेरी भी नहीं सुन रही। भाई शैतान के जाल में फंस चुकी हैं। अब आप भी भाभी के पास जाएं, अपनी बीवी को बचाएं, इनको यहाँ से कहीं और दूर ले जाएं, नहीं तो आपकी औलाद भी दुनिया में आने से पहले ही मर जाएगी। भाभी ये सब आपको पहले ही बता देती, पर मुझे बड़ी बहन ने धमकी दी थी कि अगर तुमने कुछ बताया तो वो मुझे भी काला जादू करवा देगी। मेरी छोटी बहन ने मुझे सब हकीकत बता दी। सब सुनने के बाद मैं सदमे में आ गया। इसकी बहनें भी ऐसे हो सकती हैं, जायदाद और पैसे के लिए किसी हद तक जा सकती हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था अपने ही रिश्ते इंसानों के दुश्मन बन जाते हैं। मैं अपनी बीवी के घर गया। वो 8 माह की हामिला थी, बहुत बीमार थी। इसकी हालत बहुत बुरी थी, बहुत बुरी थी। इसे देखकर हैरान रह गया। मैं मोहल्ले के एक मुफ्ती साहब के पास गया। इनके सामने सारा मामला बयान कर डाला। उन्होंने बताया कि ये एक बहुत ही ख़तरनाक अमल है, क्योंकि पानी में इसलिए पिया जाता है कि अमल गर्म है। इसके तोड़ का अमल अपने अमल से मिलकर है। बेटा, अब एक ही रास्ता है। अगर तुम जैसी तुम्हारी बीवी तोड़ कर रही थी, बिल्कुल वैसे ही अगर तुम नीयत साफ़ हो तो तुम अपने ख़ानदान की हिफाजत कर पाओगे, और महफूज भी वो रहेंगे और नुकसान भी नहीं उठाएंगे। अगर तुम डर गए या हिम्मत हार बैठे तो नुकसान होगा। मैंने पुख्ता इरादा किया था, मैं अपने ख़ानदान की हिफाजत करूँगा। मैंने भी वो अमल किया, क्योंकि मेरी नीयत साफ़ थी, इसलिए मैं इसमें कामयाब रहा। मेरी बीवी की तबीयत ख़राब हो गई, बहुत अलमिया थी। मुझे अल्लाह ताला ने रहमत सी नवाजा। मैं एक चाँद सी बेटी की गोद में थी। सलमा अब बिल्कुल ठीक थी, और कुछ दिन के बाद मुझे पता चला कि मेरी चारों बहनें अजूग सी बीमारी में मुब्तला हो चुकी हैं और अपना किए पर शर्मिंदा हैं। मैं इनसे मिलने नहीं गया, लेकिन हाँ, मैंने इन्हें अल्लाह के लिए माफ़ कर दिया था। मैं अपनी बहन को और अपनी बीवी को और अपनी बेटी को लेकर एक अलग घर में शिफ्ट हो गया, और हम लोग वहाँ
سکون سے رہنے لگے۔ ایک مہلت کے وجہ سے میری بڑی بہن اب اس دنیا میں نہیں رہی، چھوٹی بہن بھی بمشکل موت کے منہ سے نکلی تھی۔ اس واقعے کے بعد میری سب بہنیں میرے گھر آئی تھیں۔ انہوں نے مجھ سے اور میری بیوی سے معافی مانگی اور بتایا کہ یہ سب انہوں نے بڑی بہن کے کہنے پر کیا تھا اور اب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ کر لی ہے اور میری بیوی نے انہیں معاف کر دیا ہے اور سبھی بہنوں کی شادی کر دی ہے۔ آج اپنے گھر اور ہم اپنے گھر خوش ہیں۔ آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے اندر صبر اور برداشت پیدا کریں، رشتوں کو قبول کریں اور کبھی بھی نفرت میں اتنے آگے نہ بڑھیں کہ واپسی کا کوئی راستہ ہی نہ بچے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو ایک لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ جزاک اللہ۔